کہ ہمارے معاشرے میں عموماً ایسے ایشوز کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. آج انشاءاللہ تعالی ٹیکنیکل وے کے اندر اور شرعی اعتبار سے ہم ان ایشوز کی آؤٹ لائنز آپ کو دیں گے، اور آپ حضرات کے تعاون سے انشاءاللہ جس سفر کا آغاز کیا ہے ان کو ہم آگے بڑھاتے چلے جائیں گے. آج ہمارے مدعوین میں تاجر حضرات، پروفیشنلز اور تعلیمی شعبے سے منسلک حضرات، وکلاء برادری کے حضرات اور جتنے بھی اہم شعبے ہیں وہ سارے کے سارے شریک ہو رہے ہیں. فوڈ انڈسٹری کے حضرات، کیمیکل کے شعبے کے حضرات، مٹھائیوں سے متعلق جو حضرات منسلک ہیں وہ، کریانہ بازار کے حضرات، جوڑیہ بازار میں مختلف پروفیشنلز وہ انشاءاللہ شریک ہو رہے ہیں، فلور ملز کے حضرات. الحمدللہ جتنے بھی حلال کے حوالے سے شعبے ہو سکتے ہیں تمام جگہوں پر بات چلائی گئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حلال فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام پہلا حلال آگاہی سیمینار آج یہاں رنگون والا ہال دھوراجی کالونی میں منعقد ہو رہا ہے، اور میں آپ تمام حضرات کو اس پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کریں گے، اور میں تلاوت قرآن کریم کے لیے قاری شاہ میر عزیز صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کریں. قاری شاہ میر عزیز صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة
والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. جزاکم اللہ. قاری شامیر صاحب. حضرات، حلال فاؤنڈیشن کا آج کا یہ پروگرام انشاءاللہ تعالی آپ کی بہت ساری معلومات میں اضافے کا سبب ہوگا، اور وہ بہت ساری اشیاء جن کے حلال اور حرام کے حوالے سے آج تک ہم واقف چلے آ رہے ہیں، ان سے متعلق ہمیں آج آگاہی حاصل ہوگی. ہمیں آج یہ معلوم ہوگا کہ مختلف غذاؤں میں اور مختلف میڈیسنز میں اور مختلف کنفیکشنری آئٹمز میں جو اجزاء استعمال کیے جاتے ہیں ان میں کون سے مشکوک ہیں، کون سے حرام کے درجے پر پہنچے ہوئے ہیں اور کون سے صحیح ہیں. تو وہ انشاءاللہ تعالی کسی حد تک ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے انشاءاللہ پبلک سیمینار پہلا ہے یہ، اور اس کے بعد ہمارا ارادہ یہ ہے کہ پبلک آگاہی سیمینارز کے ساتھ ساتھ پروفیشنلز کے لیے، ہر فیلڈ کے پروفیشنلز کے لیے الگ الگ سیمینارز کا ایک سلسلہ شروع کریں گے، تاکہ پرٹیکولر فیلڈز کے اندر ہم حلال آگاہی کا سلسلہ جاری و ساری کر سکیں. آپ حضرات کے سامنے حلال فاؤنڈیشن کے جو مشن ہے اور اس کے جو مین کور پوائنٹس ہیں جن کو ہم آگے لے کر چلیں گے ان کو میں بیان کرتا ہوں. نمبر 1، بلا تمیز رنگ و نسل، زبان و مذہب، ہر شہری کو اپنی بنیادی ضروریات کی تکمیل اور جسم اور روح کے فائدے کے لیے غیر مضر مصنوعات اور خدمات حاصل کرنے کا حق حاصل ہے. نمبر 2،
دین مبین نے جو حلال معیارات مقرر کیے ہیں وہ ہر کس و ناقص کے لیے مفید ہیں۔ ان معیارات کو بین الاقوامی سطح پر فوڈ سیفٹی اور مینجمنٹ کے معیارات پر ہم آہنگ کرتے ہوئے بین الاقوامی سطح پر قبولیت عام کی سند دلانے کی منظم کوشش اور اس کے لیے سرتوڑ محنت کرنا۔ نمبر 3، حلال مصنوعات اور خدمات کے بارے میں آگاہی فراہم کرنے کے لیے تمام جدید ذرائع اختیار کریں گے۔ نمبر 4، دور حاضر کے مسائل اور چیلنجز سے آگاہی حاصل کرنے، معیارات کے قائم کرنے اور تصدیقات جاری کرنے کے لیے متعلقہ شرعی علوم کے حامل علماء اکرام کو تحقیق کے جدید ذرائع فراہم کیے جائیں گے۔ ان کی پیشہ وارانہ تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا جائے گا اور دنیا بھر میں ہونے والی تحقیق سے بھی مستفید کرایا جائے گا۔ نمبر 5، اپنے منصوبہ بجات کے لیے جدید شاہکار ٹیکنالوجی کا حصول ممکن بنانے کے ساتھ ساتھ ماہرین خوراک اور متعلقہ سائنسدانوں کی پیشہ ورانہ خدمات حاصل کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارا مشن ہے حلال فاؤنڈیشن کا، اور ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور پروگرام کی پہلی پریزنٹیشن کے لیے میں دعوت دوں گا عالم دین اور ریسرچر جناب مولانا عارف علی شاہ صاحب۔ مولانا عارف علی شاہ صاحب کا موضوع ہے حلال و حرام کی اہمیت اور قرآن و سنت کی رہنمائی۔ مولانا عارف علی شاہ صاحب، میں بتاتا چلوں کہ موصوف ساؤتھ افریقہ حلال کے حوالے سے جا کر ایک ٹریننگ سیشن جو 3 ماہ پر مشتمل تھا وہ حال ہی میں اٹینڈ کر کے آئے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے حلال کے حوالے سے کیمیکلز پر اور مختلف اجزاء پر جو ریسرچ کی ہے، اور میرا تجزیہ یہ ہے کہ کمنٹیبل ہے۔ مولانا عارف علی شاہ صاحب کہ اگر یہی پرواز جاری رہی تو انشاءاللہ تعالی آگے چل کر عارف علی شاہ صاحب ہمارے لیڈنگ ریسرچرز میں سے ہو جائیں گے۔ میں دعوت خطاب دوں گا جناب مولانا عارف علی شاہ صاحب کہ وہ آئیں اور اپنی ریسرچ پریزنٹیشن اپنے موضوع پر پیش کریں۔ جزاکم اللہ۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بندہ کو جو موضوع دیا گیا ہے، مسئلہ حلال و حرام کی اہمیت اور اس کا اسلامی تصور نصوص شریعت کی روشنی میں، حلال اور طیب کھانے کی تاکید کی ہے، اور دوسرے حصے میں قرآن مجید کے اندر جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے واضح اور صریح طور پر حرام قرار دیا ہے،
جو کہ محرمات قرآنیہ کے عنوان سے یہاں پیش کیے جائیں گے۔ حلال اور طیب کھانے کی تاکید کے بارے میں قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں، اور لفظ طیب بہت ساری جگہوں پر مختلف معانی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر نمونے کے طور پر میں چند آیات پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو کہ شیطان تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہے ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم اس کی بندگی کرتے ہو۔ ایک دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کے جواب میں وحی نازل کرتے ہوئے فرمایا ہے، یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ اے پیغمبر، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا جانور ان کے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے کل حلال جانور حلال رکھے گئے ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم تعلیم دو اور تم ان کو چھوڑو بھی اور ان کو اس طریقے سے تعلیم دو جو تم کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دیا ہے، تو ایسے شکاری جانور جس شکار کو تمہارے لیے پکڑے اس کو کھاؤ اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والے ہیں۔ محرمات قرآنیہ، قرآن مجید میں جو سب سے جامع آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صریح طور پر تقریباً 10 جانوروں کے بارے میں واضح طور پر اعلان فرمایا ہے کہ یہ جانور حرام ہیں، وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیہ والنطیحہ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصہ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، تم پر مردار جانور اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کر دیا گیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو اور جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو، یا اوپر سے گر کر مرا ہو اور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا ہو، اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، الا یہ کہ تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر چکے ہو، اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا گیا ہے، اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم جوئے کے تیروں سے گوشت وغیرہ تقسیم کرو۔ یہ ساری باتیں سخت گناہ کی ہیں۔ آج کافر لوگ تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے نا امید ہو گئے ہیں، لہذا ان سے مت ڈرو اور میرا ڈر دل میں رکھو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا، لہذا اس دین کے احکام کی پوری پابندی کرو۔ ہاں، جو شخص شدید بھوک کی عالم میں بالکل مجبور ہو جائے اور اس مجبوری میں ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے،
بشرطے کہ گناہ کی رغبت کی بنا پر ایسا نہ کیا ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ وہ بنیادی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 10 تقریباً حرام جانوروں کا صریح طور پر ذکر کیا ہے کہ یہ جانور حرام ہے۔ ان میں سے میتہ یعنی مردار جانور یہ حرام ہے۔ میتہ کسے کہتے ہیں؟ مردار جانور شریعت کی روشنی میں اس کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ جانور جس کی موت واقع ہو جائے اور وہ اسلامی طریقے پر ذبح نہ کیا گیا ہو یا اپنی آپ موت مر جائے، یہ مردار کے حکم میں ہے۔ ایسے جانور صریح طور پر حرام ہے۔ البتہ حدیث کی روشنی میں مردار سے 2 چیزیں مستثنیٰ ہیں۔ نمبر 1 مچھلی، نمبر 2 ٹڈی۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنیٰ فرمایا ہے کہ ہمارے لیے 2 مردار جانور حلال کر دیے گئے ہیں، اس میں ایک مچھلی ہے اور دوسری ٹڈی ہے۔ اس آیت کریمہ میں دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے خون کا تذکرہ کیا ہے کہ تمہارے لیے خون بھی حرام ہے۔ خون سے مراد کیا ہے؟ خون سے مراد دم مسفوح یعنی بہتا ہوا خون جو رگوں کے اندر ہوتا ہے، وہ خون جو گوشت کے اندر رہے یا کلیجی کی شکل میں ہو یا تلی کی شکل میں ہو وہ حلال ہے۔ اور خون سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی روشنی میں 2 چیزوں کو مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ ایک کبد یعنی جگر، اس کو حدیث کی روشنی میں مستثنیٰ کر دیا گیا ہے کہ اگرچہ یہ بنیادی طور پر تو خون ہے لیکن یہ حلال ہے۔ اور دوسری چیز طحال یعنی تلی، یہ بھی حدیث کی روشنی میں مستثنیٰ ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احلت لنا میتتان و دمان، المیتتان الحوت والجراد والدمان الکبد والطحال، کہ ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کر دیے گئے ہیں، مردار مچھلی اور ٹڈی اور خون جگر اور تلی ہے۔ تیسری چیز اس آیت کریمہ میں لحم الخنزیر ہے، پورک، سور کا گوشت، کہ یہ بھی حرام ہے۔ اور خنزیر کا اگرچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لحم کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، لیکن اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ خنزیر کے مکمل اجزاء حرام ہے۔ یہاں گوشت کو صرف اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ چونکہ گوشت بنیادی طور پر جانور میں مقصودی چیز ہوتی ہے اور آدمی جانور کو ذبح کرتا ہے تو گوشت کے مقصد کے لیے ذبح کرتا ہے، ورنہ خنزیر مکمل طور پر حرام ہے، اس میں کوئی چیز بھی حلال نہیں ہے۔ چوتھی چیز آیت کریمہ میں ما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی وہ جانور جس کو ذبح تو کر دیا گیا ہے لیکن وہ اللہ کے نام لے کر ذبح نہیں کیا گیا، کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہے تو وہ بھی مکمل طور پر حرام ہے۔ 5ویں چیز منخنقہ، یعنی جو گلا گھٹنے سے جس کی موت واقع ہوئی ہو وہ جانور بھی حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور 6ٹھی چیز الموقوذہ، جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو۔ تو یہ 2 جانور جو ہے المنخنقہ اور الموقوذہ، جو گلا گھٹنے سے جس کی موت واقع ہو یا جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو، یہ حرام کر دیے اللہ تعالیٰ نے۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ موقوذہ میں ہر وہ جانور داخل ہے جس کو غیر شرعی طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ اب یہاں پر ایک بنیادی سوال ہے کہ المنخنقہ اور الموقوذہ یہ اللہ تعالیٰ نے صریح طور پر حرام قرار دیے ہیں، اور آج کل حلال فوڈ کے فیلڈ میں بنیادی طور پر جو کریٹیکل چیز ہے وہ حیوانات کے اجزاء ہے، جس پر تفصیلی بحث بعد میں آئے گی، انشاءاللہ دوسرے حضرات اس پر کلام فرمائیں گے۔ تو اس وقت جو اس سے متعلق مسئلہ ہے، ان 2 جانوروں سے متعلق، وہ اسٹننگ کا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں تو الحمدللہ اسٹننگ نہیں ہوتی، لیکن باہر ممالک میں ذبح سے پہلے جانور کو اسٹن کرنا یہ لازم ہے اور اس کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو ذبح کر دیں۔ اب اس کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کو بہت بھاری ہتھوڑا مار کر اس کو بے ہوش کر دیا جاتا تھا، اس کے بعد اس کو ذبح کرتے تھے۔ وہ تو انتہائی تکلیف دہ ہونے کی وجہ سے آج کل تقریباً یہ طریقہ متروک کر دیا گیا ہے۔ لیکن دوسرا جو طریقہ اکثر عمومی طور پر استعمال ہوتا ہے، وہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ایک دانت کی سوئی ہوتی ہے، پستول سے وہ اس کو مارتے ہیں، یہاں بالکل سر کے بیچ میں اس کو سٹن کر دیتے ہیں۔ اب یہ انتہائی حساس اور نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ ہم نے وہاں خود دیکھا، ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں ایک بہت بڑا سلاٹر ہاؤس میں
وہ جانور کو جب وہ سوئی مارتے تھے وہ سٹننگ باکس کے اندر ہی وہ جانور گر جاتا تھا. اس کے بعد بالکل عجیب و غریب اس کی حالت ہوتی تھی, محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ اب مرا ہے زندہ ہے, اگرچہ بعد میں اس سے خون بہنے یا حرکت کرنے کی وجہ سے کچھ علامت ہوتی تھی کہ اس میں حیات ہے, لیکن انتہائی تکلیف دہ اور انتہائی نازک مرحلہ. اور وہاں کے ماہرین نے بتایا, جو وہاں سپروائزر حضرات کھڑے تھے, کہ اس ٹن کرنے کے بعد 3-4 منٹ کے اندر اگر جانور کو ذبح نہ کیا گیا تو وہ جانور خود بخود مر جاتا ہے. اب 4 منٹ کے اندر سٹننگ بکس سے اس کو نکالنا, اس کو اوپر لٹکانا, پھر آگے ذبح کرنا, اس میں ظاہر ہے ہمارے سامنے ایک جانور کو سٹن کیا گیا تو وہی سٹننگ بکس کے اندر بھاگ کے آئے اور اسی وقت ذبح کیا, کیونکہ اتنی دیر اور اتنی مہلت نہیں تھی کہ اگر یہ نکال لیتے وہاں اپنی ذبح کی جگہ پہ لے جاتے تو وہ جانور مر جاتا. تو اس صورت میں یہ انتہائی قابل غور اور قابل فکر مسئلہ ہے کہ باہر ممالک سے جو گوشت آتا ہے اور انتہائی کثیر تعداد میں آتا ہے وہ اکثر سٹن شدہ جانوروں کا گوشت ہوتا ہے. اب وہاں پر اگر کوئی مستند سرٹیفیکیشن باڈی نہیں ہے اور ان کے جو ہے نا مستند ماہرین سپروائزر حضرات وہاں کھڑے نہ ہو اور اس کی جو ہے نا زبردست قسم کی نگرانی نہ ہو تو عین ممکن ہے کہ وہ جانور ذبح ہونے سے پہلے خود مر گیا ہو اور اس کے بعد وہ گوشت مسلمانوں کو کھلایا جا رہا ہو. 7ویں چیز اس آیت کریمہ میں المتردیہ, جو اوپر سے گر کر مرا ہو, النطیحہ, جو کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا ہو, اور 9ویں چیز ما اکل السبع, جس کو جانور نے شکار کر کے کچھ کھا لیا ہو, کچھ باقی چھوڑ رکھا ہو, اور اگر ذبح ہونے سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی تو یہ جانور حرام ہے. اور 10ویں چیز اس آیت کریمہ میں ما ذبح علی النصب, جسے بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا گیا ہو. اس آیت کریمہ میں ہمارے موجودہ حلال فوڈ کے فیلڈ کے حوالے سے 2 جانور اور بھی کریٹیکل سامنے آتے ہیں, ما اہل بہ لغیر اللہ و ما ذبح علی النصب, کہ جس پر اللہ کے نام کے سوا کوئی اور نام پکارا گیا. تمام مفتیان کرام اس پر متفق ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ اگرچہ حلال ہے, لیکن موجودہ دور میں کیا یہ وہی اہل کتاب ہے جو اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں, یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر نعوذ باللہ یا کسی اور نام پہ عیسائی حضرات, یہودی حضرات ذبح کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک قابل غور اور قابل فکر بات ہے جس پر تفصیلی کلام انشاءاللہ بعد میں دوسرے حضرات فرمائیں گے. جانوروں کے علاوہ قرآن مجید میں بیوریجز سے متعلق مشروبات کے باب میں اللہ تعالیٰ نے خمر کا, شراب کا صریح طور پر ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, شراب, جوا, بتوں کے تانے اور جوئے کے تیر, یہ سب ناپاک شیطانی کام ہے, لہذا ان سے بچو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو یعنی معقولات اور مشروبات کے باب میں اللہ تعالیٰ نے صریح طور پر ذکر کر کے قرآن مجید میں حرام قرار دیا ہے. بات میں سے قرآن مجید میں اور چیزیں بھی ذکر ہے, جیسے منکوحات کا باب ہے, ملبوسات کا باب ہے, لیکن ہمارے متعلق جو کہ معقولات مشروبات کا باب ہے اس میں صریح طور پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. حلال و حرام, یہ جو دوسرا حصہ ہے پریزنٹیشن کا, حلال و حرام اور سنت نبویہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام, کہ احادیث نبویہ میں, سنت نبویہ میں حلال و حرام کے پر کتنی تاکید کی گئی ہے, حلال کھانے کی کتنی ترغیب دی گئی ہے, حرام کھانے سے کتنی اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں ڈرایا ہے اور ممانعت کی ہے اور بچانے کی تاکید کی ہے کہ اس سے بچیں. اس کے بنیادی مباحث یہاں پر کہ حلال کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں, قرآن و سنت کی روشنی میں حلال کھانے کی کیا اہمیت ہے اور کیا کیا اس کے فوائد ہیں, کیا کیا اس کے نقصانات ہیں. نصوص شریعت, احادیث نبویہ اس سے بھری پڑی ہیں جو یقیناً علماء کرام سے مخفی نہیں ہے, اور عام مسلمانوں کو بھی اس سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے. حلال کی اہمیت سنت کی روشنی میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں, طلب الحلال واجب علی کل مسلم, حلال طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے, طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, کہ نماز کے بعد سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ آدمی حلال طلب کرے. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے, طلب الحلال جہاد, کہ حلال طلب کرنا اس کا ثواب ایسا ہے جیسے جہاد میں آدمی مشغول رہتا ہے. تو اس میں ایک طرف اتنے ثواب کی اہمیت ہے
اور دوسری طرف ان حضرات کے لیے بھی خوشخبری ہے جو امت کو حلال کھلانے کا اہتمام کرتے ہیں. یقیناً یہ تجارتی پوائنٹ آف ویو سے بھی اہم ہے، لیکن اگر بندہ اس کی بھی نیت کرے کہ امت کو حلال اور طیب فراہم کرنے کا بندہ اس کی کوشش کرے تو یہ اس لحاظ سے، اس نیت سے اس ثواب میں بھی شریک ہو سکتے ہیں. دوسری طرف حلال کا مسئلہ بہت اہم ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسئلہ بھی یہی ہے کہ چونکہ حلال فوڈ میں گوشت سب سے اہم جز ہے اور زیادہ تر غذائی اجزاء اسی سے بنتی ہے، خوردنی اشیاء اسی سے بنتی ہے، تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ذبح سے لے کر کسی مسلمان کے ہاتھ میں آنے تک گوشت کے اوپر ایک مسلمان کی نگرانی ضروری ہے. اگر 1 منٹ کے لیے بھی وہاں مسلمان کی نگرانی نہیں ہے تو یہ اس گوشت کے استعمال کی اجازت نہیں ہے. تو آپ خود سوچیں، جو بغیر کسی سرٹیفیکیشن باڈی کے سرٹیفکیٹ کی یہاں گوشت آ رہا ہے یا دوسرے ممالک میں آ رہا ہے یا مسلمان اس کو استعمال کر رہے ہیں تو شریعت کی روح سے تو اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو ذبح کرنے کے بعد پیکیجنگ تک باقاعدہ ایک مسلمان کی نگرانی ہے اور پیکنگ کے بعد باقاعدہ لیبل لگا کر، لوگو لگا کر، حلال کے مہر کے ساتھ کسی مسلمان تصدیق ادارے کی طرف سے کوئی تصدیق ہو، پھر اس کے استعمال کی گنجائش ہے. تو اس حوالے سے بھی ایک نازک مسئلہ ہے جس پر انشاءاللہ آخر میں معیارات کے بحث میں تفصیلی بات آئے گی. تیسرا حصہ جو کہ اس پریزنٹیشن کا بنیادی اور مقصدی حصہ ہے وہ ہے حلال کے فوائد، کہ حلال کی کیا کیا فوائد ہے اور حلال کی کتنی اہمیت ہے. جیسے پہلے حدیث میں نے عرض کی، طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال طلب کرنا نماز کے بعد دوسرا بڑا فریضہ ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. دوسری حدیث شریف میں بہت ساری احادیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ حلال غذا کی تاثیر ہوتی ہے عبادات میں اور حرام غذا کا اثر پڑتا ہے انسان کے معاملات پر. تو قبولیت دعا، اس میں حلال غذا کا بہت بڑا دخل ہے. ایک حدیث شریف میں تفصیلی حدیث ہے، اس میں اللہ کا نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سفر کرتا ہے، غبار آلود، پراگندہ بال، غبار آلود چہرہ، انتہائی تھکاوٹ کی حالت میں، مسکینی کی حالت میں اللہ کی دربار میں آواز لگاتا ہے، یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب. لیکن اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ حال یہ ہے کہ اس آدمی کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو کیسے اس آدمی کی دعا قبول ہوگی. تو قبولیت دعا میں حلال غذا کا بہت بڑا دخل ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کا نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ حلال کھانے کا حصول پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں جب وہ تمہارے اندر موجود ہو تو پھر دنیا میں کچھ حاصل نہ ہو تو بھی تمہارے لیے کافی ہے. وہ 4 خصلتیں کیا ہے؟ ایک امانت کی حفاظت، دوسرے سچ بولنا، تیسرے حسن اخلاق، اور چوتھے کھانے میں حلال کا اہتمام. تو کھانے میں حلال کا اہتمام یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان 4 خصلتوں میں سے ہے کہ اگر یہ حاصل نہ بھی ہو، کوئی بھی اور چیز نہ ملے، لیکن یہ 4 چیز اگر آپ کے پاس ہے تو یہ پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، یا رسول اللہ دلوں میں درد ہوتا ہے، بے قراری ہوتی ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حلال کھانے سے دلوں کو سکون ملتا ہے اور حرام کھانے سے دل بے قرار ہو جاتا ہے. تو اس وقت جو کہ پوری دنیا کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہمیں سکون نہیں مل رہا، وہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حلال میں ہے. اب حلال کی کیٹیگری میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اس میں حلال کھانا بھی ہے، اس میں حلال کاروبار بھی ہے. زندگی گویا کہ حلال مسلمان کا منہج حیات ہے کہ مسلمان کی پوری زندگی انہی احکامات کے مطابق گزرے جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حلال کی طلب میں تکا ہوا بندہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے. ایک حدیث شریف میں ارشاد ہے، ان اللہ یحب ان یرا عبدہ تعبا فی طلب الحلال. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت محبوب ہے، بہت پسندیدہ ہے کہ وہ بندے کو ایسی حالت میں دیکھے کہ حلال کی طلب میں وہ تکا ہوا ہوتا ہے. گویا کہ انسان حلال کی طلب میں پھرتا رہتا ہے، تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس وقت اللہ کی محبوبیت کی نظر پڑتی ہے اس آدمی کے اوپر، اور ایسی حالت میں وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. تو اللہ کا محبوب بن جانے کا آسان سا نسخہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا
کہ کیا کرو کہ حلال کی طلب میں اپنے آپ کو تکاؤ۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حلال چیزیں کچھ کم ہو، حرام چیزیں زیادہ ہو، لیکن آپ کو حرام چیزوں کی کثرت وہ دھوکے میں نہ ڈالیں۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، اے نبی ارشاد فرمائیے کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ آپ کو مارکیٹ میں، بازاروں میں، دکانوں میں خبیث اور حرام چیزوں کی کثرت بہت زیادہ تعجب میں کیوں نہ ڈالے، بہت زیادہ آپ کو جو ہے نا اچھا کیوں نہ لگے، لیکن اصل چیز حلال ہے اور آپ طیب چیز کو استعمال کریں۔ لہٰذا اگرچہ اس وقت مارکیٹ میں جو مشکوک چیزیں پھیلی ہوئی ہیں اس میں حلال اور طیب کا انتخاب اور اس کا بہت مشکل ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی بندہ اس میں اپنے آپ کو تکائے، اپنے آپ کو اس میں کوششیں صرف کرے تو یقیناً اللہ کی محبوبیت کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس پریزنٹیشن کا جو اگلا حصہ ہے کہ حرام کے نقصانات، یہ واضح ہے ایک مسلمان کے سامنے کہ حرام کے کتنے بڑے نقصانات ہیں۔ اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس سے بہت زیادہ بچنے کی تاکید کی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، پاک چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز قبول ہی نہیں کرتے۔ وان اللہ امر المومنین، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو ان چیزوں کا حکم دیا بما امر بہ المرسلین، کہ جن چیزوں کو اپنے نبیوں کو حکم دیا تھا۔ اور اپنے نبیوں کو کون سا حکم دیا؟ وہ 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے انبیاء کی گروہ پاکیزہ چیزیں کھایا کرو اور نیک عمل کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ حلال اور طیب چیزوں کے استعمال اور عمل صالح، نیک عمل، یہ لازم اور ملزوم ہے۔ اگر بندہ پاک چیزیں کھاتا ہے تو اس کو نیک اعمال کی توفیق زیادہ ملتی ہے۔ اگر ناپاک چیزیں، حرام چیزیں، غذا اس کی خوراک میں شامل ہے تو اس آدمی سے نیک اعمال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 3 طرح کے لوگوں کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ نمبر 1 حرام کھانے والا، نمبر 2 کثرت سے غیبت کرنے والا، اور نمبر 3 مسلمانوں کے ساتھ حسد کرنے والا۔ تو ان تمام نصوص کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حرام سے بچنے کی کتنی تاکید کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حرام کھانے سے مٹی کھانا بہتر ہے۔ یہ بہتر ہے کہ آدمی مٹی کھائے لیکن حرام نہ کھائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے قسم کھائی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آپ میں سے کوئی مٹی اٹھا کے منہ میں ڈالے یہ اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ وہ حرام چیز کھائے۔ تو حرام چیز کھانے سے مٹی کھانا نبی نے فرمایا ہے کہ یہ بہتر ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، مشہور حدیث ہے، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، کہ جنت میں وہ جسم داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو۔ اب اس میں یہ تفریق نہیں ہے کہ وہ دانستہ یا نادانستہ طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اس وقت یقینی طور پر ہمیں معلوم ہے کہ مارکیٹ میں بہت ساری ایسی گندی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، تو اس کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا، احتیاط کرنا یہ مسلمان پر ضروری ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی کے غذا میں ایک لقمہ بھی حرام ہے تو اس آدمی کے 40 روز کی نمازیں قبول نہیں ہوتی اور 40 روز تک اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو بندہ خود سوچے، اس وقت جو امت مسلمہ پہ آفت ہی ٹوٹ پڑی ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ہماری سنتی نہیں ہے، اللہ کی مدد نہیں ہے ہمارے ساتھ، تو کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے کہ یہودی اور نصرانی باقاعدہ سازش کے تحت امت مسلمہ کو حرام کھلا رہے، اور یہ جو لنک ہے اوپر آسمانوں کی طرف مسلمانوں کی، اور یہ جو رابطہ ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کو باقاعدہ کاٹا گیا ہے اور باقاعدہ سازش کے تحت مسلمانوں کی دعاؤں کو قبولیت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو کہ انتہائی اہم حدیث ہے اور عصر حاضر کا بہت بڑا مسئلہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حلال کے بغیر آدمی کا حج قبول نہیں ہوتا، حلال کھانے کے بغیر آدمی کا حج قبول نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے، تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے، پھر وہاں بیت اللہ شریف میں، وہاں مطاف کے اندر وہاں طواف کرتا ہے اور یہ کہتا ہے لبیک و سعدیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ تو اس آدمی کا جب کھانا حرام ہوتا ہے تو وہاں سے اوپر سے آواز آتی ہے کہ لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، کہ نہ آپ کی حاضری قبول ہے، نہ آپ کو یہاں ہم ویلکم کرتے ہیں،
اور آپ کا حج آپ کے اوپر مردود ہے، آپ کا حج اس کو کوئی قبولیت حاصل نہیں ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کہ کھانا حلال نہیں ہے، آدمی کا غذا حلال نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ حج کے دوران یہ جو برازیل سے گوشت آتا ہے، ہالینڈ سے گوشت آتا ہے، اور دنیا کے کئی انگریز ممالک وہاں ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہاں حرم شریف کے اندر سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے۔ اور اگر واقعی ایسا ہے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ حرام کھاتے ہوئے آدمی کا حج اس کو قبولیت حاصل نہیں، تو اگر حج وہ حرام کے کھاتے ہوئے وہ قبول نہیں، تو پھر اس وقت کتنے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ امت مسلمہ کی نظریں ہوتی ہے کہ عرفات کے میدان میں اور بیت اللہ شریف میں، اور وہاں یہ لوگ ہمارے لیے دعائیں کریں گے تو امت مسلمہ کے حالات ٹھیک ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کھانا حلال نہیں ہے تو پھر حج کو قبولیت حاصل نہیں، اور اوپر سے باقاعدہ راندے درگاہ ہوتا ہے کہ آپ کی حاضری قبول نہیں، آپ کا حج یہاں پہ مقبول نہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا قابل غور اور قابل فکر مسئلہ ہے تمام مکاتب فکر کے لیے، کہ علماء بھی اس پر سوچے، اور مینوفیکچر حضرات بھی اس پر سوچے، اور تجار برادری بھی اس پر سوچے، اور ایکسپورٹ حضرات بھی اس پر سوچے کہ حج کے مارکیٹ کو کم از کم قابو کیا جائے، اور وہاں پہ کم از کم خالص مسلمانوں کے ہاتھ سے بنایا ہوا گوشت، مسلمانوں کے ہاتھ سے مہیا کی ہوئی غذا ان کو فراہم کی جائے، ورنہ یہ آفتیں ٹوٹتی پڑتی رہے گی۔ آخری حصہ جو اس پریزنٹیشن کا ہے وہ ہے دعوتی فکر و عمل، کہ اب ان حالات میں یہ جو باتیں سامنے آئی، ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نبی نے کتنے بچنے کی تاکید کی، حلال کی کتنی اہمیت دلائی، تو اس کی روشنی میں ہم اپنے معاملات کو دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ لیکن ایک بہت بڑا نازک مسئلہ جو میں ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ حلال و حرام کے باب میں احتیاط کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ کسی چیز کو حلال قرار دینا، کسی چیز کو حرام قرار دینا، یہ خالص ایک شرعی مسئلہ ہے، اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس پر بار بار تنبیہ کی ہے کہ اگر کوئی آدمی حلال کو حرام کہتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، گویا کہ حلال کو حرام کہنا یہ افتراء علی اللہ ہے، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ اگر تم یا ایھا الذین آمنوا لم تحرموا ما احل اللہ لکم یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اس آیت کریمہ میں حلال کو حرام قرار دینے کو اللہ تعالیٰ نے تجاوز عن الحدود قرار دیا ہے کہ حد سے تجاوز نہ کرو۔ ایک طرف یہ مسئلہ ہے، دوسری طرف یہ مسئلہ ہے کہ حرام کہنے والے کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس پر لعنت فرمائی ہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو کہ حرام کو حلال کہتا ہے۔ حلال کو حرام کہنا یہ اللہ پہ جھوٹ ہے، لیکن حرام کو حلال کہنا اس سے آدمی اللہ کی لعنت کا شکار ہوتا ہے۔ تو بیچ میں کیا راستہ بچتا ہے کہ وہی چیزیں حلال ہے جو اللہ کے نبی نے حلال کی ہے، اللہ نے حلال کی ہے، اور وہی چیزیں حرام ہے جو اللہ کی شریعت نے حرام کی ہے۔ تو یہ ایک خالص دینی اور فقہی مسئلہ ہے۔ تو اس پر یہاں مختلف مکاتب فکر کے لوگ بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ کچھ ایسے حضرات بھی ہوں گے جس کا تعلق ان اداروں سے ہوگا جو پالیسی میکر ہے، باقاعدہ حلال سٹینڈرڈ بنانے والے ہیں، اور تاجر برادری بھی ہوگی، اور سرٹیفیکیشن باڈیز کے لوگ بھی ہوں گے۔ تو یہ سب حضرات کے لیے ایک قابل غور اور قابل فکر مسئلہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان وعیدوں کے بیچ میں داخل ہو جائے، کہیں اللہ پہ جھوٹ باندھنے والوں میں سے نہ ہو جائے، یا کہیں ہم اللہ کی لعنت کا شکار نہ ہو جائے۔ تو اس بارے میں خالص مفتیان کرام کی، علماء کرام کی مستند سرٹیفیکیشن اداروں کی نگرانی میں ہم ان کو لے کر چلیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ ہاتھ سے نکل جائے اور ہم حلال کو حرام، حرام کو حلال کہنے والے نہ بنے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولانا عارف علی شاہ صاحب، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں شیخ المشائخ حضرت مولانا یحییٰ مدنی صاحب دامت برکاتہم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ مفتی سلمان صاحب موجود ہیں، اور FPCCI کے ایکس پریزیڈنٹ جناب محمد صدیق شیخ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تابانی اسکول آف اکاؤنٹنگ
کے سربراہ جناب محمد شریف تابانی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، افروز کیمیکل انڈسٹریز کے CEO جناب محمد عبداللہ فیروز صاحب اور شنگریلا فوڈز کے CEO جناب عاطف بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں، اقرا روضۃ الاطفال کے بانیان جناب مفتی مزمل حسین کاپڑیا صاحب اور مفتی خالد محمود صاحب یہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہم ان تمام حضرات کو ویلکم کرتے ہیں۔ حضرات، حلال فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام پبلک کی سطح پر الحمدللہ 1 سال کی محنت کے بعد ہم پہلا حلال آگاہی سیمینار آج یہاں منعقد کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کر ٹیکنیکل ویو پوائنٹ سے اور شرعی نقطۂ نگاہ سے انشاءاللہ تعالی حلال فاؤنڈیشن امت مسلمہ کی رہنمائی میں پیش ہوگی۔ میں چاہوں گا کہ حلال فاؤنڈیشن کے حوالے سے آپ کو مزید متعارف کرواؤں اور اس کے اغراض و مقاصد آپ کے سامنے پیش کروں۔ اغراض و مقاصد میں نمبر 1 یہ ہے کہ عصر حاضر کے چیلنجز کے تناظر میں حلال آگاہی کی مربوط اور منظم کوشش کرنا۔ نمبر 2 شرعی بنیادوں پر تحقیق و دریافت کو جدید سائنسی بنیادوں پر منظم کرنا۔ نمبر 3 تحقیقی عمل کو جاری رکھنے کے لیے ضروری انتظام کرنا، سہولت بہم پہنچانا۔ نمبر 4 مصنوعات و خدمات کی کیٹیگری کے لیے نتیجہ خیز پیشہ ورانہ عمل کو یقینی بنانا۔ نمبر 5 شرعی معیارات کا تعین اور نفاذ کر کے تصدیقات جاری کرنا۔ نمبر 6 ملک بھر میں عوامی سطح پر حلال غذا کے بارے میں اسلامی تعلیمات کو عام کرنا تاکہ مسلمانوں کو حلال غذا کے استعمال کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے۔ نمبر 7 حلال غذا کے انتخاب اور استعمال کے لیے ضروری احتیاط کا احساس پیدا کرنا۔ نمبر 8 بے احتیاطی اور غفلت کے نتیجے میں نقصان کے امکانات کو واضح کرنا۔ نمبر 9 یہ باور کروانا کہ پاک اور حلال غذا کا استعمال ہر انسان کا پیدائشی حق ہے۔ نمبر 11 شریعت مطہرہ نے پاک و حلال اور حرام غذا کے بارے میں جو علم اور معلومات فراہم کی ہیں ان کو عام کرنا۔ یہ اغراض و مقاصد ہیں حلال فاؤنڈیشن کے۔ میں بلا تاخیر اب مدعو کروں گا جناب نعیم شاہد صاحب کو، جو کہ حلال فاؤنڈیشن کے CEO ہیں، اور ان کا موضوع گفتگو ہے حلال فاؤنڈیشن کا تعارف، مقاصد اور اہداف اور اہل فکر کی ذمہ داریاں۔ جناب نعیم شاہد صاحب، CEO حلال فاؤنڈیشن، جزاکم اللہ۔